یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں، یہ سب اس کی زینت ہے. ایہم احسن عملا، اس لیے کہ ہم دیکھیں آپ میں سے بیسٹ آف ڈیڈز کون ہے. کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ دنیا ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے، ڈیکوریٹڈ ایگزامینیشن سینٹر ہے. ہاں ڈیکوریٹڈ ہے لیکن ہے ایگزامینیشن سینٹر ہی. اور دنیا جو ہے یہ ایول نہیں ہے، اس میں زینت ہے، زینت کو انجوائے کرو، ہم نے جو کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. لیکن اس کی بیوٹی سے اتنا امپریس ہو کے اسی کو گھر نہ سمجھ لینا، اس کی بیوٹی سے اتنا امپریس ہو کے جو ہے نا یہیں پر رہنے نہ لگ جانا. دجال اپنی پوری ٹرائی کرے گا کہ آپ آخرت بھول جائیں اور دنیا کو ہی یاد رکھیں. اور یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں، کہ صحابہ کو بھی دنیاوی پرابلمز تھے، بالکل ہمارے والے تھے، بالکل ہمارے والے تھے. گھر سے تھے، باپ سے تھے، ماں سے تھے، اسپاؤس سے تھے، بزنس سے تھے، سوسائٹی سے تھے، ہر جگہ سے پرابلمز تھے، پیرنٹنگ پرابلمز تھے. حضرت یوسف کو حضرت یعقوب کو ان کے بچوں نے نہیں ستایا. میرا تو خیال ہے جتنا وہ 11 بھائیوں نے ستایا ہے، آج کے ماں باپ کو تو میرا نہیں خیال بچہ کو اتنا ستاتا ہے. آپ کے بچے نے کبھی آپ کے چھوٹے بھائی کو، چھوٹے بیٹے کو کنویں میں پھینکا ہے؟ نو. حضرت یعقوب ہاؤ ہی واز ٹیسٹڈ ود اولاد، لیکن واٹ واز دا ریزن کہ وہ ہماری طرح کولیپس نہیں ہوتے تھے؟ بتائیں کیا ریزن تھی؟ ایمان تو تھا. دے نیو دنیا کیا ہے، دے نیو دنیا کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ٹیسٹ ہی مانگے، آسانی مانگے. ہمارے نبی نے آسانی پسند، آسانی مانگے، آسانی مانگے. انشاءاللہ اللہ سب کو آسانیاں دے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو ذرا واپس آ جائیں اور جانیں لائف کی ریئل نیچر جانیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زینت ہے، اس سے اتنا نہ امپریس ہو جانا کہ ڈیسیو ہی ہو جاؤ. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. اور دیکھو یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا، ڈسٹ بن جائے گا. کیا ایٹ دی اینڈ کیا ملے گا تمہیں جب یہ سب ڈسٹ ہے، جب یہ سب چٹیل میدان ہے؟ کوئی تم سے نہیں پوچھے گا تمہاری ڈگری کیا ہے، تم کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہو. کوئی نہیں پوچھے گا تم کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتے تھے. کوئی نہیں پوچھے گا تمہارا کتنے مرلے کا گھر تھا، کس علاقے میں تھا، ڈی ایچ اے میں تھا، شاد باغ میں تھا، کہاں کے ہو. یہ بیک گراؤنڈ نہیں پوچھا جائے گا. صرف اور صرف جو آخری 10 آیات میں آتا ہے نا، اس سے میں ریلیٹ کروں گا اس آیا کو کہ کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی بتاؤ کیا ہم انہیں بتائیں، کہو کیا ہم انہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ آخری 10 آیات میں سے وہ جن کی ساری کوشش کس کے لیے تھی؟ دنیاوی زندگی کے لیے. اور وہ کیا سمجھتے رہے؟ کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں. ڈسیپشن کیا تھی؟ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، بالکل فٹ جا رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن. ٹھیک ہے، تو یہ ڈسیپشن ہے. تو اللہ اس کو بریک کرتے ہیں وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. Everything will become dust, every trend will go. ٹھیک ہے، اور اتار چڑھاؤ آتا ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. لوگوں پر ہم دن اور رات لاتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ دیکھنے کے لیے کون ایمان والا ہے. دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، اتار بھی آتا ہے، چڑھاؤ بھی آتی ہے. Everything becomes old. All good things must come to an end. ہر پیک کا کیا ہے؟ زوال ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے، جن کے یہ ڈیفینیشنز ٹھیک رہیں گے، یہ قائد ٹھیک رہیں گے، انشاءاللہ وہ بچ جائیں گے. لیکن قرآن پڑھیں گے تو ٹھیک رہیں گے. آخری 2 آیات. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اصحاب کہف اور رقیم والے، تختی والے، انسکرپشن لگی تھی ان کے غار کے باہر، کانوا من آیاتنا عجبا، بہت عجیب چیزیں ہیں. کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ دجال کے دور میں بڑی امپریسو چیزیں ہوں گی. جیسے اے آئی از ویری امپریسو، ٹھیک ہے نا، اور سائنس از ویری امپریسو، سائنٹیفک ٹیکنالوجی از ویری امپریسو. اینڈ موسٹ پیپل ول گیٹ ڈیسیوڈ کہ سائنس از دی الٹیمیٹ کرائٹیریا فار ٹروتھ اینڈ سائنس از ایوری تھنگ. آج آپ دیکھیں ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کثیر تعداد میں ڈیسیوڈ ہے، کثیر تعداد میں ڈیسیوڈ ہے. پروگریس کے نام پہ، سائنس کے نام پہ، ٹھیک ہے نا، گالیاں دیتے ہیں پاکستان کو، گالیاں دیتے ہیں مسلمانوں کو. ڈیسیوڈ ہے نا، پتہ نہیں بیچاروں کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب چیزیں نہیں ہیں. اصحاب کہف جیسے واقعات ہوئے، یہ کیا عجیب چیزیں؟ دجال جو دکھائے گا وہ کیا عجیب چیزیں؟ اللہ کے ہاں تو
پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ڈسیو نہ ہونا, اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا, اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ سائنٹسٹ کا بھی خدا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کا خدا ہے. یہ جو عجیب و غریب چیزیں بنا رہے ہیں نا, اللہ از گاڈ. اور آخری جو آیا ہے, از اول فتیۃ الی الکہف, جب کہ وہ چند نوجوان, فتیہ اور شباب میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. از اول شباب نہیں ہے, شباب سمپلی اس نوجوان کو کہتے ہیں جو جوانی تک پہنچ گیا. فتیہ, حضرت ابراہیم کو بھی فتح کہا اللہ نے, حضرت یوشوا کو بھی فتح کہا, ٹھیک ہے. فتح کون ہوتا ہے؟ فتح اس جوان کو کہتے ہیں جو علامہ اقبال کا کنسیپٹ ہے شاہین. لٹرلی عربک میں, عربک پوئٹری میں فتح لٹرلی جو علامہ اقبال کا شاہین کا کنسیپٹ ہے وہ فتح ہے, ٹھیک ہے. تو فتیہ ان نوجوانوں کو کہتے ہیں جو بریو ہوتے ہیں, کریجس ہوتے ہیں, کرٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں, who go against the flow. تو اللہ نے ان کی تعریف ایک ورڈ میں ہی کر دی, ڈیٹیل نہیں بتائی, ایک ورڈ میں تعریف کر دی, از اول فتیہ. بے شک وہ چند بہادر نوجوان تھے, الی الکہف, جو کہ غار کی طرف گئے. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس میں دو باتیں پتہ لگتی ہیں. ایک دا کیو پالیسی, میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی پالیسی یہ ہے, تمام باتوں کا نچوڑ اس دعا میں ہے اور اس پالیسی میں ہے کہ اس دور میں یو ول ہیو ٹو کریٹ یور اون کیوز. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ ٹو بی سیوڈ, کہ میں ان دوستوں میں بھی بیٹھوں, ان دوستوں میں بھی بیٹھوں, صبح اپنا ایمان بناؤں, اچھے دوستوں میں بیٹھ کے رات کو دوسرے والے دوستوں میں بیٹھوں. اٹ از ناٹ پاسبل, نہیں ہو سکتا ایسا. آپ برے لوگوں میں رہیں گے, آپ کو ہر طرف برائی نظر آئے گی, آپ کو لگے گا دنیا تباہ ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, ہر طرف فحاشی ہے, ہر طرف امورالٹی ہے. آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے, آپ میں ہوپ آئے گا, آپ کہیں گے یار اچھے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ کیو کیا ہے, وہ دینی آرگنائزیشنز ہیں, وہ آپ خود اپنا کیو بنا سکتے ہیں. آپ خود اپنے محلے میں کلاس سٹارٹ کر سکتے ہیں. کلاس نہ سٹارٹ کریں, چلے اگر آپ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے, گیدرنگ سٹارٹ کر دیں. ویسے ہی ملنا جلنا آپس میں, وہ ملنا جلنا کم ہو رہا ہے. لائک مائنڈیڈ لوگوں کا آپس میں رہنا از اے کیو, ٹھیک ہے. لائک مائنڈیڈ لوگ آپس میں جڑ کے رہیں, اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھیں آپس میں, دیٹ از دا کیو. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کیو کیسے بنائے؟ مسجد اس کا کیو ہے. کیفے میں کم بیٹھے, مسجد میں زیادہ بیٹھے, چلے مسجد نہیں سوسائٹی بنا لیں ایک, وہ اس کا کیو ہے. کیریکٹر بلڈنگ سوسائٹی, اسلامک اسپرچول سوسائٹی, کچھ نہ کچھ کر کے وہ کیو بنا لیں یونیورسٹی میں بھی. یا ایٹ لیسٹ اس کا کیو یہ ہے کہ اچھے دوست ان کے درمیان رہیں, ٹھیک ہے. دیٹ از دا کیو. تو اپنا کیو بنانا پڑے گا, اور یہ جو دعا ہے اس کو یاد کرنا پڑے گا آپ کو. بہت امپورٹنٹ دعا ہے فتنے سے بچنے کے لیے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب, انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب ہم پہ بسٹو کر دے اپنی رحمت, اور گائیڈ اس رائٹلی تھرو آر ordeal, ہماری جو مشکل ہے اس میں ہماری مدد کر دے, رشد دے دے ہمیں, گائیڈ کر دے ہمیں. تو اس دعا میں دو چیزیں ہیں, رحمہ اور رشد, اور یہ اس دور میں دو سب سے کمال چیزیں مانگنے والی ہیں. رحمہ کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف نے کیا کہا تھا کہ میں نفس سے بری ہوتا ہوں, کیونکہ نفس سے ہمارا کس کی طرف اکساتا ہے؟ برائی کی طرف. الا ما رحم ربی, سوائے جس پر اس کا رب رحم کر دے. تو اس دعا میں کیا مانگی جا رہی ہے؟ رحمت. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا نو ون کین گارنٹی اس کی رات کیسی ہے, صرف وہ بچے گا جس پر اللہ کی رحمت, ورنہ نہیں بچ پائیں گے. سیلاب ایسا ہے, وہ فتنہ ایسا ہے, امورالٹی ایسی ہے, برینز ہمارے ڈیمیج کر دیے گئے ہیں, برینز کی وائرنگ ہماری چینج کر دی گئی ہے, مطلب کس طرف سے ہٹ کر دیا گیا ہے. لیکن کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. اللہ کی رحمت ہوگی تو بچیں گے, ورنہ نہیں بچیں گے. اللہ کی رحمت مانگے, ٹھیک ہے, اور رشد مانگے اسٹریٹ, کہ اللہ یہ ہماری ordeal ہے, ہم پریشان ہیں کہ میرا کیا بنے گا. مومن کی سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں, ٹھیک ہے. جب تک آپ اس پریشانی کو یاد رکھیں گے, دنیاوی پریشانیاں کچھ نہیں لگیں گی اس پریشانی کے سامنے, ٹھیک ہے. تو اس پریشانی کو سامنے رکھتے دعا کریں کہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, اللہ ہمیں اسٹریٹ رکھ, ہمیں گائیڈ کرتا رہے. ازمز اینڈ اسکزم کا دور ہے, ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں, ہم انفلوئنس نہ ہو جائیں, ہم ڈسیو نہ ہو جائیں. تو ٹو کٹ اٹ شارٹ, دیکھیں سب سے پہلے قرآن کے ساتھ جڑیں, قرآن کو خود سمجھیں, اور کسی بھی طرح سمجھیں, محنت کریں.
جب انشاءاللہ آپ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے نا، انشاءاللہ پھر آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے اسکالر کے پاس بھی جائیں گے، کلاس بھی جوائن کریں گے. یو گیٹ دا پوائنٹ. جب ایک بندہ اپنے کسی سبجیکٹ میں انٹرسٹ لیتا ہے نا، فزکس، کیمسٹری، میتھ، تو پھر وہ خود ہی رستے نکالتا ہے، پھر وہ ٹیوٹر بھی خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے، پھر وہ اکیڈمی بھی خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے، پھر وہ ریفرنس بکس بھی خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے. سمجھ رہے؟ اور قرآن میں جب آپ جستجو کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو کیپ گوئنگ تھرو قرآن، کیپ گوئنگ تھرو قرآن. قرآن سے ڈیفینیشن لیں، پوڈ کاسٹ سے نہ لیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بڑے اچھے اچھے اسلامک پوڈ کاسٹرز ہیں. ایوری ون از بائسڈ. ہر کوئی انسان ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی باعث ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایون میرا. آپ نے ڈیفینیشنز کہاں سے لینی ہے؟ قرآن سے. آپ نے دین کہاں سے لینا ہے؟ قرآن. اور قرآن کا مطلب حدیث بھی اوبیسلی. جو قرآن کو مانتا ہے اس کو حدیث کی انٹرپریٹیشن بھی لینی ہوگی. قرآن اور حدیث ہے. اور بلائنڈ فالوئنگ سے بچیں، ریولیشن کی طرف جانا. اور یہ جو آیات ہے آگے کی، میں نے جو آپ کو کہا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اس کو یاد رکھیں، دنیا کی حقیقت کو. اور کیو پالیسی اور رحمہ اور رشد یہ اللہ سے مانگیں، لیکن کیو اپنا ضرور بنائیں. جب تک کیو نہیں بنائیں گے فتنے سے بچنا ناممکن ہو جائے گا. تو اس کیو کو، اپنا کمرہ بھی کیو کی طرح بنائیں انشاءاللہ تعالی. اس کمرے میں قرآن زیادہ پڑھا کریں، اپنے کمرے میں نماز پڑھا کریں، نوافل پڑھا کریں. اس کمرے میں پازیٹیو انرجی لے کر آئیں، بجائے کہ گناہوں کی نیگیٹیو انرجی. ٹھیک ہے نا، گناہوں کی نیگیٹیو انرجی کو ختم کریں، اس کمرے میں پازیٹیو انرجی لے کر آئیں. تو یہ ہے ان شارٹ. ابھی بہت سی باتیں اور ہو سکتی ہیں، اور یہ میں ڈسکلیمر دے دوں، یہ تفسیر نہیں ہے ان آیات کی، یہ بس ایک جستجو ہے، کوشش ہے کہ ان آیات میں سے ہمیں پالیسی کیا مل سکتی ہے. تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. یہ دعا انشاءاللہ آپ نے ضرور یاد کرنی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.